بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان میں سحر کا، جادو کا، اثرات کا کس طرح علاج کرے، یہ علاج کتنا ممکن ہے، کتنا آسان ہے، کس قدر فائدہ مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، اور جو انسانی شیاطین ہے وہ جادوگر، ان کے جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں اس کا کاٹ کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا برکت کا ہے اور کتنا کامیاب ہے۔ رمضان مبارک شہر رمضان قرآن میں کہا گیا ہے، اور جس کو شہر قرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس مہینے میں جادو کا بہت ہی زیادہ آسان علاج ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن پاک جو تمہارے درمیان موجود ہے، انتم پستک، ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں یعنی قرآن مجید، تمام کتابوں کے سردار قرآن مجید جو تمہارے درمیان موجود ہے، کیا ہے؟ شفا ہے، شفا، رحمت ہے۔ کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اسے شفا دے گا، رحمت دے گا۔ کوئی پریشان حال ہے، اللہ رب العزت اس کو پریشانی سے نجات دے گا اسی قرآن کی برکت سے۔ کوئی تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کو نجات دے گا۔ جو اسی طریقے سے کوئی سحر میں ہے، جادو میں ہے یا پریشان ہے، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کوئی بندشیں آ رہی ہے، کوئی شادی بیاہ یا رشتے کے متعلق ہو یا قرض کے معاملے میں ہو، یا کوئی ایسا کام ہے جو بار بار آپ کا پھنس جا رہا، اٹک جا رہا ہے، رکاوٹ آ جا رہا، بندھن آ جا رہا، بندش آ جا رہی ہے، بادھا پڑ جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کو نجات دے گا، آپ کے راستے کو کھول دے گا، آپ کے مسائل کو آسان فرمائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن کو نازل فرمایا ہے، شفا ہے، شفا، ہر مرض کا دوا ہے اس میں، اور مومنوں کے لیے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو چاہے کسی بھی طریقے سے شیطان ہو یا جادوگر ہو یا دنیا کا کوئی ظالم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بڑھت حاصل دے ہی گا نہیں، خسارے میں رکھے گا، ہمیشہ گھاٹے میں رکھے گا، ہمیشہ پستی میں رکھے گا، یعنی اس قرآن کے برکت سے۔ تو قرآن کا علاج رمضان میں کتنا آسان ہے، کیونکہ انسان اس مہینے میں لہو لعب سے بھی بچتا ہے، حالانکہ برائی، جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا اور برائی کرنا اور آپسی کسی بھی طریقے سے کوئی برائی کرنا، فحاشی کرنا غیر رمضان میں بھی اتنا ہی منع ہے جتنے رمضان میں ہے، لیکن اس کی عظمت اور برکت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے زیادہ اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا بھی معمول بنائیں، ساتھ ساتھ نماز تراویح جو سب سے اہم ہے، جادو، سحر اور اثرات کے معاملے میں سب سے اہم ہے میرے محترم۔ یہ نماز تراویح آپ اس کو کیا جانتے ہیں، جسے حدیث میں کیا کہا گیا؟ قیام اللیل۔ یہ اتنا ہے، یا تو آپ کو تراویح کے قریب جانے ہی نہیں دے گا شیطان، کوئی نہ کوئی کام اٹکا دے گا، آج وہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، آج ماموں کے یہاں جانا تھا، آج فلاں مال لانا تھا دکان کا، آج وہاں جانا تھا، اس طرح کر کے آپ کو کام کو بیک اپ کرے گا اور آپ کو نماز تراویح سے بالکل کاٹ چھانٹ دے گا، الگ کر دے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بہت ہمت کر کے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ پہنچ گئے، اگر صحت یا کسی بھی طریقے سے پریشانی ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر کے اللہ کے کلام کو سماعت فرمائیں گے تو شیطان وہاں سے دم توڑ دے گا، اس کا پتا باہر ہو جائے گا، اس کا کالا جادو سماپت ہو جائے گا، اثرات وہیں سے ختم ہو جائیں گے۔ کہے گا مجھے مکتی دو اس سے، اس شخص سے مجھے آزاد کراؤ۔ کہاں مجھے لے کر آ گیا، یہ شخص تو مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا تو اس نے بہت ہی برا حال کر دیا۔ میرے محترم، الحمدللہ اسی نماز تراویح جو آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج ہمارا مساجد میں نماز تراویح نہیں پڑھ پا رہے، تو الحمدللہ یہ آپ کے اسی چینل یوٹیوب لائیو میں آپ کو 8:45 میں جو نماز تراویح کا سلسلہ چالو ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو بہت سے لوگ الحمدللہ جڑے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے
कॉल करके बताया कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा मिला है कुरान को सुनने से, और बहुत सुकून मिला है। बहुत सी ऐसी परेशानी थी जिसे हम समझते थे बीमारी है, मर्ज है, लेकिन अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद वो चीज़ हमारे दिल रोशन हो गए और उस चीज़ से हम निजात पा गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मोहतरम इसको सुनने की कोशिश करें, इस लॉकडाउन के लिए। तो मेरे मोहतरम अर्ज कर रहा था कि तरावी की नमाज बहुत अहम है, खड़े होकर के सुनना। इसको कुरान सुनने से शयातीन का वो बुरा हाल होता है जिसे हम आप बयान नहीं कर सकते। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप रोजाना कम से कम एक पारा पढ़ने का माहौल बनाए, कम से कम एक पारा पढ़ने का माहौल बनाए। रोजाना एक पारा पढ़ने के बाद आप उसको क्या करें, 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, अलहम्दु की सूरत, और 7 बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आमन रसूल से आखिर तक आप उसको 7 बार पढ़े। कम से कम एक पारा पढ़ने का आप मामूल बनाए, और एक पारा पढ़ने के बाद या इससे ज्यादा पढ़ने के बाद आप उसको एक बोतल में पानी रखिए, खुद उसमें दम कर ले उसको, और फिर उसके दम करने के बाद और इसको कह के सहरी के टाइम में उसको पिया करें। इंशाअल्लाह पूरे दिन में आपको जो इसके असरात गुजरेंगे इंशाअल्लाह उससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जो इस तरह से जो असरात है, शैतान है, जो परेशानी है, जो किसी भी तरीके से जो है इंशाअल्लाह वो दूर होंगे, ज़ाइल होंगे। और ये सहरी बरकत है, ये सहरी तो खुद खाइए, साथ में बच्चों को भी उठाइए, ये बहुत बरकत है इसका। तो मेरे मोहतरम ये है जादू का बहुत ही काट आसान। दूसरा जो है कि जो आपके पीछे दुश्मन मुसलसल पीछे पड़ा है, जो पैदर पर आपके पीछे पड़ा है, एक काट आप कर नहीं पा रहे, दूसरा वो जादू कर दे रहा, यानी मुसलसल वो जादूगर आपके पीछे लगा है, तो उनका जो अमल बता रहे हैं ये सूरतुल बकरा की आयत बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तासीर रखी है, शैतान वहीं से अपना पल्ला झाड़ करके वापस चला जाएगा। मेरे मोहतरम ये बहुत अहम है, इस पर अमल करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब करे। मेरे मोहतरम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो हमारे समाज में और माशरे में देखते हैं कि जादू काटने के नाम पर बाबा आमिल और दीगर पाखंडी बाबा किस तरह करके लोगों के माल भी लूटते हैं, साथ साथ उसके ईमान भी लूटते हैं। तो इसलिए और इसका असर कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि अभी असर नहीं हुआ, तो उसे बताया जाता है कि अभी आप कर दिया, काट दिया हमने, फिर उसने असर कर दिया। इस तरह उसे पट्टी पढ़ाया जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएं और अपने आप को महफूज करें, ईमान भी महफूज करें और अपने आप